السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کر رہے ہیں ہم، اور ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کیا ہے آیت نمبر 74 پہ، تو ہم اب اس سے آگے کریں گے آیت نمبر 75۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی یعنی ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اہل کتاب سے بار بار ذکر ہو رہا ہے، ان کی جو ان کا طور طریقہ ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کن کاموں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کن کاموں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ اہل کتاب کے مخاطب کیا جا رہا ہے تو ہم نے بھی اپنی بار بار اصلاح ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے۔ تو ابھی جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں ان کے اندر ایک بغض تھا، ایک غصہ کہ یہ مسلمانوں تک بات کیوں ہے، مسلمانوں کو یہ سب کچھ کیوں ملا ہے، یہ خیر ان تک کیوں پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس غصے کے بارے میں جو ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہی فارمولہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو وہ دے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، آیت نمبر 74 اس بات پہ ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ یعنی ہمیں بھی اپنی زندگی میں اگر کوئی چیز چاہیے تو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ کا کچھ کام کرنے کو دل چاہتا ہے، کئی دفعہ آپ جیسے دین ہی پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کام بڑا کر رہا ہے اور آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کروں، آپ کو راستہ بھی نہیں مل رہا، طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اندر سے فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر پوٹینشیل ہے، میں کچھ کر سکتی ہوں۔ اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کام کا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ جو میرے اندر پوٹینشیل ہے، ہمیں کئی دفعہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا نا، بلکہ اکثر اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ وہ ایک کانسیپٹ ہے سائیکالوجی میں، اس میں وہ کہتے ہیں جوہری ونڈو۔ تو جوہری ونڈو میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لائف کے 4 ایریاز ہوتے ہیں۔ ایک ایریا آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، دوسرا انسان بھی جانتا ہے، آپ کو بھی اپنے بارے میں پتہ ہے، دوسرے انسان کو بھی آپ کے بارے میں پتہ ہے، آپ کلیئر ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایریا ہمارا وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، دوسروں کو ہمارا نظر آتا ہے۔ اس میں ہمیں لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں، مثلا کوئی بولے یار تم بہت اونچا بول رہی تھی، تم غصے میں لگ رہی تھی، ہم کہتے ہیں نہیں میں تو غصے میں نہیں تھی، ہمیں نہیں خود سمجھ آتی، لیکن ہمارے اپنے اندر وہ ایک فیلنگز ہوتی ہیں، یا ہماری باڈی لینگویج یا بات چیت ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی فیڈ بیک ملتا ہے تو ایکسپرٹس کہتے ہیں اس کے مطابق ضرور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے کہاں ٹھیک کرنا ہے۔ تیسرا ایریا ہمارا ہوتا ہے جس میں اپوزٹ ہو جاتا ہے، ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں لیکن دوسرا نہیں جانتا۔ اس میں ہمارے بہت سارے سیکرٹس آتے ہیں، ہماری زندگی کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ یا تو شیئر نہیں کرنا چاہتے یا شیئر نہیں کرتے۔ تو ایکسپرٹس ان 3 ایریاز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کا وہ پہلا ایریا ہے نا، جس میں میں اپنے بارے میں سب کچھ جو جانتی ہوں، دوسرے بھی میرے بارے میں جانتے ہیں، یہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا، جتنا اوپن ہوتا ہے نا، وہ انسان اتنا ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو نفسیاتی مسئلے زیادہ ہوتے ہیں نا، تو ان کا یہ والا ونڈو بہت کلوز ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو سیکریٹیو رکھتے ہیں دوسروں سے۔ جب میں نے یہ فرسٹ ٹائم پڑھا تو میں سوچتی تھی کہ اللہ کی شان ہے، جب ہم یعنی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی اوپن ہے، ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ وہ انہوں نے ہمیشہ ہر چیز ہمیں اپنے بارے میں بتائی ہوئی ہے۔ اس میں اب صحابہ کرام کو کوئی چیلنج ہوا، وہ گئے، ان کی اصلاح کیسے ہوئی۔ ہم تو ہر معاملے میں کہتے ہیں میں چھپ کے بات کروں اور میرے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، اور لوگ کیا کہیں گے اور میری کوئی انسلٹ نہ ہو جائے۔ تو اس میں بھی ایکسپرٹس اگین یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہر بات شیئر کرنے والی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ والی پہلی ونڈو جو ہے آپ کی وہ بہت ہی ٹائٹ سی ہے، اور آپ بڑے تنگ سے رہتے ہیں، اور آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اس کو نہ پتہ چل جائے، اس کو نہ پتہ چل جائے، تو آپ کیا کریں، اس ونڈو کو بھی نہ ٹھیک کریں۔ وہ کیسے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بارے میں شیئر کیا کریں۔ کبھی کبھی میرے پاس ایسے میسج آتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ بہت عجیب سے ہیں، ینگ بچیاں اکثر کہتی ہیں میری شادی ہوئی ہے اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا ہر بات جا کر اپنی امی کو بتا دیتے ہیں، اور کئی باتیں ہماری آپس کی میاں بیوی کی ہنسی مذاق کی یا ایون کوئی انٹیمیٹ باتیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ بھی وہ ساس کہیں بیٹھ کے ذکر کر دیتی ہیں میرے سامنے، یا مجھے سمجھانا شروع کر دیتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو پھر ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں سے جو آپ نے انفارمیشن دینی ہوتی ہے نا، وہ دیا کریں جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ساس تک چلی جائے، جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ساس تک نہ جائے تھوڑے عرصے کے لیے، جب تک آپ کا ریلیشن شپ آپ کے ہسبینڈ سے اسٹرانگ نہیں ہوتا نا، وہ باتیں نہ ان کو بتایا کریں۔ یعنی اس والی ونڈو کو تھوڑا سا آپ کنٹرول کر لیں،
تو اور باقی یہ کہ کچھ باتوں پہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پردے رکھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اب آپ کا اپنا جو انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے وہ بھی اتنی ڈیٹیل میں کئی دفعہ ساسیں پوچھ رہی ہوتی ہیں, مجھے بہت ہی حیرت ہوتی ہے, اور لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں اپنی ماؤں کو. میں اس پہ پھر یہ کہتی ہوں کہ آپ وہ دعا پڑھ لیا کریں جو صبح شام کی دعاؤں میں نا, اللہ مستر عوراتنا و عامر رواتنا, کہ اللہ تعالیٰ میرا پردہ رکھے. ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے, ہم سے پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا, پھر ایک چوتھا ایریا ہے ہمارا, کہ جو چوتھا ایریا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ. اس میں ہماری ایسے پوٹینشیلز ہوتے ہیں, ایسی ہمارے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں جو نہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی اور کو پتہ ہوتی ہیں. ہم نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا ہوتا کہ ہم کوئی یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو پوٹینشیل ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اپنے فضل سے. اس لیے اللہ کا فضل بہت مانگنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سچویشنز کریٹ کر دیتے ہیں, ہم کبھی کسی کو ملتے ہیں یا کہیں کوئی کام پہ جاتے ہیں یا کوئی چیز سیکھتے ہیں اور وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مجھے اپنا سفر یاد ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگتا تھا کہ میں اتنا بڑا فیلئر ہوں کہ میں نے میڈیسن پڑھ لی اور دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا, اور میں نے کبھی قرآن کو ٹائم نہیں دیا. تو جب میں سیکھتی تھی نا تو میں ہر کلاس میں یہ سوچا کرتی تھی کہ میرے جیسا نکما انسان کوئی نہیں ہے. یعنی میرا اپنے بارے میں یہ فیڈ بیک ہوتا تھا کہ مجھے تو اب ساری عمر لگ جائے نا سیکھنے میں, تو بس مجھے اب یہ کام کرنا ہے کہ مجھے قرآن کو سیکھنا ہے. تو میں جہاں پہ اپنی استاد جو ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی, ان کو سنا کرتی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھتی تھی, کچھ چیزیں ڈسکس کرتی تھی. ایک اور میری بہن کی دوست ہیں, میں نا ان کے پاس بھی جایا کرتی تھی کہ اچھا میری تجوید اچھی نہیں ہے تو چلو مجھے پلیز تجوید سکھا دو. اس نے ایک دن باتوں باتوں میں مجھے کہا کہ آپ کورس کیوں نہیں کر لیتی. تو میں نے کہا یعنی مجھے لگتا تھا میں اتنی نکمی ہوں کہ میں کوئی کورس بھی نہیں کر سکتی, میں اتنی فیلئر ہوں اس معاملے میں کہ مجھے تو کسی انسٹیٹیوشن میں بھی نہیں جانا چاہیے, پتہ نہیں وہ دیکھ کے کیا سوچیں گے کہ یہ کیسی ہے. تو میں نے ایک دم حیرت سے اس کو کہا کہ تم نے یہ کیوں سوچا یا تم نے کیوں مجھ سے یہ بات کی. مطلب اس کی فیملی ٹرمز تھے ڈاکٹر فرحت کے ساتھ. اس نے مجھے اس وقت کہا کہ کل فرحت باجی آئی ہوئی تھیں اور ایسے آپ کا ذکر ہوا, میں نے بتایا آپ میرے سے پڑھنے آتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں بہت پوٹینشیل نظر آتا ہے, اگر وہ اپنے اوپر کام کرے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. آپ سوچیں وہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اچھا میری استاد کو مجھ میں کچھ نظر آیا. تو آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بنایا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں سکھا دے, وہ بتا دے, نہیں تو ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, آپ اپنے اس ریگولر سرکل میں بیٹھ جائیں, ہم سب کے گھروں میں جاننے والوں میں فرینڈز ہوتے ہیں, فیملی ممبرز ہوتے ہیں جو قرآن سے دور ہوتے ہیں نا, وے یا سطحی طور پہ قرآن پڑھتے ہیں اور باقی کیا ہے کہ وہ اپنی لائف سٹائل میں بزی ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک تو مس فٹ تو فیل کرتے ہی ہیں جب آپ ان میں بیٹھتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کے ساتھ کیا باتیں کروں, لیکن وہاں پر نا آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں, کیونکہ آپ کو نا پھر اپنے اندر وہ باتیں نظر آتی ہیں کہ میرا دن کتنا اچھا گزرتا ہے, میں کتنی پازیٹیو ہوتی ہوں, میں کتنے اچھے کام کر رہی ہوتی ہوں, میں کیسے لوگوں سے مل رہی ہوتی ہوں جو ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے کچھ نہ کچھ کام کریں. جیسے ابھی ہم آئے ہیں مسجد میں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب انہوں نے پوچھا کہ مینجمنٹ سے کہ اچھا آپ لوگ سیلاب والوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں, انہوں نے فوراً کہا ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیں سب کے دل میں ایک دم آیا کہ اچھا مسجد میں یہاں سے کچھ جا رہا ہے وہاں پہ سامان, تو ہم میں سے جو شخص بھی ظاہر ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے کہ کتنی سفرنگ اس وقت ان کی ہے, اور جہاں ہم اپنے لیے دعائیں کریں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے رکھا, تو ایسے ادارے موجود ہوتے ہیں, ہم فوراً ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, فزیکلی شامل ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں آ کے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں, اپنے بچوں کو لا سکتے ہیں ایسے پروجیکٹس میں کہ وہ آ کے سیکھیں کہ کیسے یہ کام کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں, اتنا کچھ ہمیں پازیٹیو سننے کو ملتا ہے. تو ایسے تمام موقع پہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 75 پہ. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور بعض اہل کتاب, مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, اور بعض اہل کتاب وہ ہیں کہ اگر آپ امانت دیں اسے ایک خزانہ تو وہ ادا کرے گا اسے آپ کی طرف. اب آپ دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ بہت ہی بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ ہمارا دین ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اب اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں کہ اہل کتاب نے یہ غلطی کی, اہل کتاب نے یہ غلطی کی, اہل کتاب یہ نہیں صحیح کر رہے, تو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ کی طرح
ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یعنی جو مسلمان نہیں ہے بہت ہی برا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ اگر ان کے پاس ایک بہت ہیوج اماؤنٹ لمسم اماؤنٹ بھی رکھواتے ہیں تو وہ آپ کو واپس کرتا ہے. وَمِنْهُمْ اور کوئی ان میں سے کون ہے من ان تأمنہ بدینار اور اگر آپ انہیں امانت دیتے ہیں 1 دینار لا یؤدیہ الیک نہیں وہ ادا کرتا آپ کی طرف. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں سے کہ وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں, بڑے سنسیئر ہیں, وہ بڑے امانت دار ہیں, اپنا کام مکمل کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ نے اگر 1 دینار تھوڑا سا اماؤنٹ بھی ہے اس میں بھی ہیرا پھیری کریں گے. الا ما دمت الیہ قائما مگر جب تک آپ رہیں اس پر قائم. ذالک بانہم یہ بوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل نہیں ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی راستہ کوئی مواخذہ. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں. یہاں پہ نا ہمیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی پتہ چلتا ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. بخاری میں بہت ڈیٹیل میں اس طرح آتا ہے کہ ایک آدمی تھا, اس نے کسی سے کوئی قرض لیا ہوا تھا اور اس نے اس کو کہا تھا کہ میں اتنے ٹائم فریم میں آپ کا قرض لوٹا دوں گا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد اس کو کہیں اپنے بزنس کام کے لیے کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا, وہ دوسرا انسان کہیں اور چلا گیا. اب وہ پریشان ہے کہ وہ اس کو پیسے دینا چاہ رہا ہے. اس زمانے میں کوئی فون تو تھے نہیں یا کوئی اور طریقہ تو تھا نہیں کہ وہ کوئی سگنلز دیتا کہ بھی کہاں ہے آپ, میں آپ کو پہنچاؤں. اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ دوسرا انسان کہاں ہے. وہ سخت پریشان تھا کہ وہ مدت آ گئی ہے, میرے پاس وہ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں, میں اسے دینا بھی چاہتا ہوں, اب کیسے دوں. تو اس نے کیا کیا کہ ایک بوٹل لی اور اس کے اندر وہ اماؤنٹ ڈالا اور ساتھ یہ دعا کی کہ یہ جس کی امانت ہے نا اس تک پہنچ جائے. تو سمندر میں اس نے پھینک دی کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ وہ فلاں جگہ پہ کہیں گیا ہے لیکن اب وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا تھا. اللہ کا کرنا کیا, وہ شخص وہاں پہ کسی کام سے سمندر کے کنارے پہ آیا. اب وہاں آیا تو وہ اسے بوتل ملی اور اس میں وہی اماؤنٹ تھا اور ساتھ وہ ایک رکا سا تھا کہ بھئی یہ تمہاری امانت ہے اور اللہ نے چاہا تو تمہیں مل جائے گی. اتنی وہ ٹچنگ سٹوری ہے جب آپ وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں بخاری میں, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اور جیسے احادیثی کتابوں میں آپ دیکھیں انسان کہتا ہے کہ جیسے دیکھیں معاملات میں بھی ایک تو آنیسٹی تھی, کسی نے مانگا مدد مانگی دوسرے نے مدد بھی کی. آپ دیکھیں نا ہم کئی دفعہ مدد کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں, ہمارے بڑے بیڈ ایکسپیرینسز ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں نے پیسہ کھا لیا ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اب آئندہ ہم نے کسی کی مدد نہیں کرنی. پھر یہ کہ جس کی مدد کی وہ اتنا آنیسٹ تھا کہ وہ دینا چاہتا تھا اور وہ دینے کے لیے اس نے حد الوسع کوشش کی, اور پھر جو اس نے طریقہ اختیار کیا کیونکہ اس کا اخلاص اور نیت اچھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچا دیا, خالص نیت تھی اس کی نا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں اس طرح کی بہت بات ہوتی ہے نا, اگر تو کوئی مسلمان ہوگا تو ہم اس کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کریں گے, اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے. یا یہ کہ جی ہم کیوں فلاں حکومت کو ٹیکس سارے دیں, یہ کون سا بڑے پکے مسلمان ہیں اور یہ تو بڑی کرپشن کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم ایک کسی بھی ادارے کا ملک کا کسی کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہاں کے قوانین ہم پہ لاگو ہوتے ہیں, ہم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں, یا تو پھر ہم وہاں رہیں نا. لیکن جب ہم وہاں رہیں تو پھر ہم اپنے اینڈ سے ہیرا پھیری نہیں کر سکتے انلیس ہمیں کلیئر کٹ ایویڈنس بیس پتا ہو کہ جی یہ جو ہم اماؤنٹ دے رہے ہیں کسی غلط جگہ پہ استعمال ہوگا. اس کو بھی پھر صحیح طرح سے انسان اتھارٹیز تک پہنچاتا ہے نا. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پہ جو ایک امانت ڈالی جاتی ہے ہم اس کو پورا نہ کریں نا. اس طرح کے معاملات میں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. لوگ ایسے تک کرتے ہیں جیسے باہر کے کسی ملک میں جا کے جاب کرتے ہیں, اگر فرض کریں انہوں نے کوئی بیلنس وہاں سے لیا ہے, کوئی پیسے لیے ہیں, وہ آرام سے آ جاتے ہیں اور وہ پیسے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہم سے تو پوچھنی ہوگی, وہ تو کافر ہیں. نہیں, آپ سے یہ پوچھنی ہوگی اس کے بھی دوسرا انسان کیسا تھا اور آپ نے معاملہ کیسے کیا, آپ سے آپ کے معاملے کی پوچھ ہوگی کہ آپ نے وہ معاملہ اپنا درست رکھا کہ نہیں رکھا. پھر یہ بھی کہ ہم کسی انسان کو کلی طور پہ برا نہ سمجھیں. ہر انسان میں خوبی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے. جب ہم کسی کی خوبی کو گرو کرنے کا موقع دیتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے. ہم میں سے اکثر ہم کیا کرتے ہیں, بچپن سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم کسی کو بھی ملتے ہیں ہم اس کی برائیاں دیکھ کر اسی پہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں, اسی کو فنگر پوائنٹ کرتے رہتے ہیں, یہ انسان برا, یہ انسان برا. اس کی اچھائیاں نہیں دیکھ پاتے, اور جب ہم اچھائی نہیں دیکھتے تو پھر وہ اچھائی گرو بھی نہیں کرتی. اگر آپ اس کی کوئی اچھائی دیکھیں اور اس کی کوئی تعریف کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں کہ وہ شخص یہ کام اچھا کر سکتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے بھی خیر نکلتی ہے. پھر یہاں پہ کیونکہ ان اے وے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے, گروہ کی بات ہو رہی ہے, جیسے
ہم کسی بھی گروہ کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں آج کل کے مسلمان تو توبہ. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے وہ فلاں پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے. ہم نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی، جنرلائز ہی کسی ایک پورے گروہ کے بارے میں. یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بے تحاشا بہترین کام کر رہے ہیں. یا ہم گورنمنٹ میں ہونے والے ہر انسان کے بارے میں کہیں جی یہ تو سب رشوت لیتے ہیں، تو سب برے ہیں. نہیں، کسی بھی ایک ادارے کے بارے میں ہم کہہ دیں یہاں تو سارے برے نہیں، کوئی کچھ لوگ اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں. آج کی نوجوان نسل ساری خراب ہے. کل ہی میرے ساتھ ہوا کہ میں کہیں پہ ایک کوئی سیشن لے رہی تھی، وہاں پہ وہ ایک مدر نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج کی نسل. تو میں نے ان سے کہا کہ پتہ ہے کہ جب ہم یوتھ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نا آج کل کے بچے اور آج کل کے بچے، وہ ہیومیلیٹڈ فیل کرتے ہیں. تو ہم یہ کیوں ایسے بات کرتے ہیں نا، وہ بچے جو ہیں ان کے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں، ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے کہ ان کے ہم سے زیادہ بڑے چیلنجز ہیں. ہمیں تو بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہمیں صحیح طریقہ آنا چاہیے. اور فاصلہ بڑھ جاتا ہے. بالکل. پھر یہ انہوں نے کیا کہا، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ وہ کہتے تھے نہیں ہے ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ. امی کون ہوتے ہیں؟ جس کی مدر ٹنگ جو ہوتی ہے اس میں اس نے جو کچھ بھی پڑھنا لکھنا سیکھا ہو، اس نے کوئی فارمل ایجوکیشن نہ حاصل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. پھر جو وہاں پہ عرب کلچر میں لوگ جو تھے اتنے پڑھے لکھے اس طرح نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کسی قابل نہیں ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں جھوٹ بولتے تھے جو کہ درست نہیں تھی. تو ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. پھر آیت نمبر 76 کو دیکھیں، بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقویٰ کیا تو بے شک اللہ محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے. تو عہد کو پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دو باتیں اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم نے اپنے وعدے، اپنی کمٹمنٹ کر دو اس چیز کو، کہتے نہیں کیا جاتا. اور کہاں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، تزکیہ بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ دیکھیں جو عہد ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کو گواہ بنا کر کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. ہماری زندگیوں میں یہی تو پرابلمز ہیں، چھوٹے بڑے لیول پہ انہی مسئلوں کے ساتھ ہم ہیں. اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی تھا، اس نے منڈی میں نا سامان لگایا ہوا تھا. اس کو پتا تھا کہ اس میں سے مال اس کا کچھ خراب ہے، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے بتا رہا تھا کہ میں جس قیمت پہ آپ کو دے رہا ہوں بالکل درست ہے. وہ بڑی غلط بیانی کر رہا تھا، اس کا مال جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اور اس پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر حذف کیا، اللہ اسے اس حال میں ملے گا کہ بہت غضبناک ہوگا. تو اب دیکھیں ہمارے پاس تو ہم ہر چیز پہ یہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ ایک دکان پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو جانتا بھی نہیں، پہلے وہ آپ کو بتاتا ہے باجی 5,000 کا، آپ کے لیے چلیں 4,000 کا. ہم کہتے ہیں میرا تمہارا کیا رشتہ ہے، میں تو کوئی جانتی نہیں تمہیں، پہلی دفعہ آئی ہوں، اتنے تو مہربان کیوں ہو رہے ہو. اپنی بات سے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جب آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں، جب آپ خریدتے ہیں، کہ کیوں ہمارا دل دھڑکتا ہے. کبھی کبھی ہم برانڈس کے پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کسی برانڈ سے لیا، چاہے آپ کو لگ رہا ہے مہنگی چیز ہے، لیکن اگر آپ کو 2 دن بعد لگا کہ ٹھیک نہیں ہے، آپ جاتے ہیں وہ واپس کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں جو مرضی لے لیں. اور اگر آپ کے پاس رسید ہے تو وہ پیمنٹ بھی واپس کر دیتے ہیں. لیکن ہم باقی جگہوں پہ جائیں تو ہمیں اگر کوئی خراب چیز ملی ہو اور ہم ان کو دینے جائیں، وہ مانتے ہی نہیں، وہ نظریں پھیر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے کچھ کیا ہوگا. ہاں، لوگ بھی بہت کچھ کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں باہر کے ملکوں میں بھی ہیں، اب یہاں پہ بھی ہو گئے ہیں کہ وہ ٹیگ نہیں اتارتے، اس کو پہن کے پورا اسی طرح اگلے دن جا کے ریٹرن کر دیتے ہیں، اگلے دن دوسرا خرید کے لے کر آ جاتے ہیں ایکسچینج کرا کے. ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں. تو عہد جو ہوتے ہیں، کسی قسم کا بھی عہد جب ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو نبھانا بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ 1 بجے کی اپوائنٹمنٹ لے کر آتے ہیں 2:30 بجے، اس پہ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے کہ 1 بجے. میں ان کو کہتی ہوں یہ 1 بجے کا ٹائم تھا. ہاں جی وہ دراصل کام پڑ گیا، تو کوئی انفارم نہیں کیا کہ سوری ہم لیٹ ہو گئے ہیں، ہم ذرا بعد میں آئیں گے، کچھ نہیں. تو ہمیں اپنے عہد بھی پورے کرنے چاہیے. ہم تو گھروں میں بھی گڑبڑیں کرتے ہیں. کیسی گڑبڑیں کرتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ وعدے کرتے رہتے ہیں، ہاں جائیں گے کریں گے، کوئی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو جو کر سکتے ہیں وہی کریں. اس سے نا آپ دیکھیں انسان کو خود کتنی کلیئرٹی آتی ہے، اور اس کی پوچھ اس لیے زیادہ ہے کہ آگے جا کر بھی ہم اپنی زندگی میں کتنے مسئلے مسائل جو ہیں ان میں پھنسے رہتے ہیں.
پھر اس کے بعد آیت نمبر 78 ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ ہے لوگوں کا، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، وہ موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو بالکتاب، ساتھ کتاب کی، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو انہیں من الکتاب، کتاب میں سے، وما ہوں، حالانکہ نہیں وہ من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں وہ ہے اللہ کے پاس سے، وما ہوا من عند اللہ، اور حالانکہ نہیں وہ اللہ کے پاس سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب اس میں بھی کیا آ رہا ہے کہ ایک گروہ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ باتوں کو بدلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا کیا کرتے تھے، وہ حتاتن اور حنتاتن، یعنی باتوں کو ٹویسٹ کرتے تھے۔ ہمارے یہاں پہ بھی آج کل اب دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، باتوں کو کیسے ٹویسٹ کرتے ہیں۔ ہر چیز کو بتا دیے قرآن میں ہے، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات بتا دی، ایک آیت کو نکال کر اس کو کہیں پہ بھی فٹ کر کے بتا دیا۔ میں عام طور پہ خواتین میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس طرح کی بات بہت کی جاتی ہے، جو ورکنگ ویمن ہے نا وہ یہ والی بات بہت بولتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تو بزنس ویمن تھی، تو میں ان کو کہتی ہوں شادی کے بعد کتنا بزنس انہوں نے خود کیا، شادی کے بعد وہ پورے ڈومیسٹک رول میں تھی، وہ اپنے بچوں پہ توجہ دے رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے بیسٹ سپورٹ تھی، اس ٹائم پہ تو نہیں وہ کوئی ایسا کام کر رہی تھی۔ ہم وہ ایک وہ فکرہ وہاں سے نکال کر تو پھر کہیں پہ بھی وہ فٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ پہلے بھی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی آیت تھی؟ آیت نمبر 75 میں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے نہیں، اور یہاں پہ بھی کیا رہا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ دل سے جانتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے علم کے بغیر، جب ہمارا علم کم ہوتا ہے تب ہم ایسی بلنڈرز اور ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا جائے گا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پھر آپ محتاط ہو جاتے ہیں اپنی گفتگو میں، پھر آپ نہیں اس طرح کی بات بولتے کہ رینڈملی کہہ دیا کہ جی اللہ نے یہ کہا، بلکہ کوئی اگر آپ سے کوئی سوال بھی پوچھ لے فقہی نوعیت کا ایسا یا کوئی ایسی بات تو آپ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں ذرا چیک کر کے بتاؤں گی۔ تو یہ علم کے بغیر جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جنرلی بیٹھے کہیں پہ کوئی بھی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور لوگ اسی طرح سے پھر کرتے ہیں جس میں مسئلے مسائل بھی آتے ہیں۔ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ، کہ وہ دے اس سے اللہ الکتاب والحکمہ، اور حکومت، والنبوہ، اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ کہتے پھرتے ہیں لوگوں سے، کونوا عباد لی، ہو جاؤ بندے میرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، اور لیکن ہو جاؤ رب والے بے وجہ اس کے کہ ہو تم جو کتاب دیے جاتے، وبما کنتم تدرسون، اور بے وجہ اس کے کہ ہو تم پڑھتے پڑھاتے۔ اب یہاں پہ بھی امپورٹنٹ بات ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے، کسی بھی انسان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، جو فضل والی بات سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں، اللہ کا فضل، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنا سٹیٹس جو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کتاب دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، اور نبوت دیتا ہے۔ لوگ پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کو لوگوں کو اپنی طرف گھیر کے لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم کیا بن جائیں، کونو ربانیین، رب والے بن جائیں۔ تو یہ ربانی جو ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی کرتے ہیں، یہ رب والے لوگ ہوتے ہیں، جو دین کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر یہ کہ دین کا علم خود بھی حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک، تو بات یہ ہوتی ہے، یعنی ہم تو عالم دین کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کی کوئی ڈگری ہو، اس نے یہ پڑھا ہو، ہاں ٹھیک ہے، ڈگری کے حساب سے جیسے کسی کو ڈاکٹر کہہ دیا جاتا ہے یا کوئی عالم دین کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ عالم ہے، انہوں نے زندگی لگائی ہے، لیکن اگر آپ علماء سے پوچھیں تو وہ کس کو عالم کہتے ہیں؟ عمل کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں جو عمل کر رہا ہے وہ عالم ہے، اس کی ڈیفینیشن وہ یہ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ 80% لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم موجود ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم سکلفل نہیں ہوتے، ہمیں طریقے نہیں آتے۔ مثلا دیکھیں، علم ہے کہ غصہ حرام ہے لیکن غصہ کر رہے ہیں، علم ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت کر رہے ہیں، علم ہے اور کتنے معاملات میں نماز پڑھنی چاہیے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، علم ہے۔ مسئلہ کہاں ہے؟ اسکل کا۔
اگر آپ اپنے آپ کو اسکلفل بنا لیتے ہیں تو اندر 16% میں آپ آ جاتے ہیں. اسکلز کی کمی ہوتی ہے, اسکل گیپ کو فل کرنا چاہیے. جب آپ اسکلفل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہے, کبھی آپ کرتے ہیں کبھی آپ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے آپ درس پہ آتے رہیں گے تو آپ کو موٹیویشن ملتی رہے گی, آپ کام کرتے رہیں گے. آپ کچھ عرصے کے لیے درس پہ آنا چھوڑ دیں, قرآن پڑھنا چھوڑ دیں, یا کسی وجہ سے کہیں مصروف ہو جائیں, گھر میں شادی آ گئی, چھٹیاں آ گئیں, وہ چیزیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں, دوبارہ سے خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے اپنے اندر موٹیویشن کیوں نہیں آتی, میں دھکا سٹارٹ کیوں ہوں, کیوں مجھے ہر وقت کسی نہ کسی کو کہنا پڑتا ہے یہ کرو یہ کرو, پھر میں کرتی ہوں. اس لیے کہ وی لیک موٹیویشن. اب اپنے آپ کو 4% میں لے کے جانا ہے. موٹیویشن کیسے آتی ہے؟ جب آپ اون کرتے ہیں اور تقویٰ بڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی ہے, بار بار اپنے آپ کو بتاتے ہیں میری زندگی ہے, مجھے اس کو امپروو کرنا ہے, میرے پاس اور راستہ نہیں ہے. اگر میں نہیں امپروو کروں گی تو پھر میں خرابی کی طرف جاؤں گی. میں اپنے آپ کو کیوں غلط چیز کی چوائس دوں؟ میں بھی اگر پڑھتی ہوں تو میری بھی یاد دہانی ہوتی ہے. آپ لوگ بھی آ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مل کے پڑھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, تو یاد دہانی یہاں پہ ماشاءاللہ اس وقت جو میرے پاس زیادہ تر لوگ ہیں انہوں نے پڑھا ہوا ہے قرآن, لیکن یاد دہانی ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا. دنیا میں تو آپ دیکھیں نا, ہم کتنے پروگریسو کہتے ہیں ایسے بندے کو. یعنی اگر کوئی ایک شخص جاب پہ ہو اور ایک ہی جاب پہ رہے تو ہم اس کو پش کرنا شروع کر دیتے ہیں, محنت کرو, آگے بڑھو, کچھ کرتے نہیں ہو. لیکن دین کے معاملے میں کوئی کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ سنو بہت ایکسٹریمسٹ نہ ہو جانا, اور تم نے تو دنیا چھوڑ دی, اور تم نے تو باقی کام چھوڑ دیے, اور تمہارے پاس تو اب ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور واقعی ٹائم نہیں ہوتا پھر ایسی چیزوں کے لیے.